اهدنا الصراط المستقيم. تقریر میں دیکھی تشدد رہی ہے، ان کے باپ کی تقریر میں سارا تشدد رکھا گیا ہے. اب آ جائیے، دو سطریں بیچ میں رہتی تھی. وَإِذْ قَالَ الْأَنْبِيَاءُ بَتاؤ تمہارا اسم لا یسرو وَلَا یُغْنِی شَیْئًا یا بطنی کا جان ان العلم ما لم یاتک. اے میرے باپ، تاکہ آگے میرے بدلے میں سے معلوم یا تو جو تیرے بدلے آیا، فَاتَّبِعْنِی میری تو پیروی کر، احد کے صراط سویا، میں دکھلاؤں تمہیں راستہ سیدھا. میرا کہنا مان، باپ تو ہے میرا، لیکن تجھے ہدایت نہیں ہے، تو میرا کہنا مان، تجھے صحیح راستہ ملے گا. یا بتے میرے باپ لا تعبد الشیطان، یہ آیت حل ہو چکی ہے مشکل ہے. لا تعبد الشیطان، اے میرے باپ شیطان کی عبادت پڑھ چکے کہ نہیں؟ یاد ہوگا، یہ آیت حل کر چکا ہوں. بدار آیت نہیں بنتی شیطان کی عبادت نہ کر. وہ کہے گا میں شیطان کی کب کرتا ہوں، اپنے حضرتوں کی کرتا ہوں، میں اپنے حضرات کو پکارتا ہوں، شیطان کو تو نہیں پکارتا. جواب وہی ہے شاذر قادر والا حاشیہ یاد ہوگا تو صورت نحل والا، جو لوگ پوجتے ہیں بزرگوں کو وہ بزرگ بے گناہ ہیں. ایک شیطان اپنا وہی نام رکھ کر اپنے آپ کو مراد کیا ہے؟ میرے باپ تو سمجھتا ہے بزرگوں کو پکارتا ہوں، بزرگوں کو پتہ ہی کوئی نہیں، ضرور شیطان ہو رہا ہے، شیطان کی شکل بن کر آتا ہے. لعنت میں شیطان اللہ کان رحمان سیاح، بے شک شیطان اللہ کے لیے نافرمان. یاوت اے میرے باپ انی لقابوں مسکل الرحمان، میں ڈرتا ہوں مجھے پہنچی رکھی عذاب. اللہ نے بدکن شیطان ولیہ کالا راز ملندن والے کی یا ابراہیم، کہا اس نے کیا تو ہٹانا مجھے میرے الہوں سے، اے میرے بیٹ ابراہیم، لَإِلَّمْ تَحْزَرْ مِنَّ قَوَاتِنُ وَلِيَّا. نیچے آ جاؤ. وَذْكُرْ بِالْكِتَابِ مُوسَىٰ، میں دیکھ چکا ہوں، کہہ چکا ہوں ابراہیم صاحب وہ پیغمبر ہے. یہودی بھی پکارتے تھے، نصارہ بھی پکارتے تھے، مکے کے مشرک بھی. یہ ایسا پیغمبر ہے ساری جماعتوں کا متفق علیہ معبود. کی کیسا جس کے شیخ عبد القادر جیلانی آج کل کشمیریوں کا بھی معبود، پنجابیوں کا بھی معبود، افغانستان والوں کا بھی معبود، سب کا بھی. جاؤ نا وہاں پیر ایمان پیر دستگیر یا دستگیر کا چپکاتے کہتے ہیں کہ یہ شیخ عبد القادر جیلانی کو نہیں ہے. پٹھان بھی کہتے ہیں یو رسما یو رسم پیر، یو رسم پیر، یو رسم پیر، پیر کا یو رسما 11ویں ہے، کہتے ہی نہیں کہتے. پیر کی 11ویں یو رسما دے پنجاب کا 11ویں شریف ہے. کوئی کہتا ہے بڑا جوان ہے. یہ سب کا معبود مشترک ہے کہ ایسا معبود باطل ہے سب کا سانجا، جبکہ ابراہیم علیہ السلام سب کے سانجے، یہودیوں کے، نصارہ کے، مکے کے مشرکوں کے. سمجھا بات نہیں سمجھے؟ ہاں جی. اب جی تینوں میں بھی فرق ہو گیا. ایک یہودیوں کے ذکر اسلام کا واقعہ، عیسی السلام سے مریم نصارہ کے لیے اور ابراہیم السلام کا تینوں کے لیے. مکے کے مشرک بھی آ گئے. بہت کتاب موسیٰ انہوں کا نام رسول نبی وہاں میں جانے میں تورے کرم دیا وہ ہم نہ. دیکھو رکھ دینا قرآن پاک انداز، ہر کی انداز اثر کیے گا. ان کے اختیار بھی کوئی نہیں تھی، میری ہی کرم نوازی تھی، بس کرم نوازی میری تھی. گزرنا کا تھے موہن داس کیوں نہیں ہوئی. وکان رسول النبی، اللہ کے رسول پیغمبر. میں جانے میں تورے ہم نے اس کو بلایا جانب طور الایمن، جو بڑی برکت والی جگہ تھی. وَقَرَّبْنَا نَجِيًّا، اس کو قریب کی اپنے بات کرنے کے لیے. وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا نَبِيًّا، ہم نے اس کو ہبہ کیا
اپنی مہربانی سے اس کا بھائی ہارون نبی ہم نے کیا، یہ تو میری مہربانی تھی، ان کے اختیار میں کیا ہے، کیا کرتے ہو؟ آگے محمد کتاب اسماعیل ذکر کی کتاب اسماعیل کا انہوں کا نبیا ذکر اسماعیل کا بڑے سچے وعدے والے تھے، کان رسول نبیا کہ اللہ کے پیغمبر نبی وکان جام نے ذات زکات کہ حکومت میں خاندان تو زکات کبھی بعد اسرات کبھی وکان نبی مرضیہ کہ اللہ نے ہمیں پسندیدہ محمد کتاب ادریس ذکر کے نظام کا انہوں کان صدیق نبیا کہ بڑے سچے اللہ کے پیغمبر ورفعناہ مکانا علیہ ہم نے اونچا کیا اس کو مکان میں جو مکان پر نزدیک ہے، یعنی مرنے کے بعد جو اللہ تعالیٰ درجے دیتا ہے ان کو ہر ایک درجے دیتا رہتا ہے، درجے دیے ہیں ان کو، بس ختم ہوا جی۔ یہ تینوں پہ آ کر ذکر اختصار کے ساتھ کیا ہے قرآن کہتا ہے یہ تینوں پیغمبر وہ ہے پکارنے کے لائق یہ بھی کوئی بھی ان کے اختیارات کوئی میری مہربانی نہیں ہے، ہر ایک بات تینوں کے واقعات تفصیلی اور تینوں کے واقعات بالاختصار، ٹھیک ہے نا؟ نہیں یہ پکارنے کے لائق نہ وہ ہے، کوئی دربار الہی کے اندر اس نظام عالم میں کوئی کارساز رفتار اب اولئک میں نے کہا تھا، پھر آگے وہ آیتیں آنے والی ہے جن کا تعلق سارے انبیاء کے ساتھ ہوگا، اولئک یعنی سارے انبیاء 6 کے 6 ہو گئے ہیں نا، زکریا علیہ السلام 1، عیسی علیہ السلام 2، ابراہیم علیہ السلام 3، موسیٰ علیہ السلام 4، اسماعیل السلام 5، ادریس علیہ السلام 6 کے حالات اولئک میں نے کہا تھا یہ ایک آیت آئے گی جس کا تعلق سب کے ساتھ ہوگا، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، یہ وہ لوگ ہیں انعام کے اللہ نے ان لوگوں پر، یہ کون ہے؟ نبی، ان پر انعام حاصل کرے گا، میرے انعام ہوا ہے، میرے کو نبی بنایا ہے، لیکن حاجت روا نہیں، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ جواب دیکھتے جاؤ، ان پر میری مہربانی ہوئی ہے، انعام کیا ہے، لیکن نبی بنایا ہے، لیکن حاجت روا ایک ذریت آدم وممن حملنا معه ومن ذریت ابراہیم واسرائیل، بس یہاں تک دیکھتے جاؤ جدا جدا۔ دوسرا یہ بھی ہے کوئی ان میں سے اولاد ہے آدم کی، کوئی اولاد آدم کی جن کو ہم نے اٹھایا علیہ السلام کے ساتھ، کوئی اولاد ابراہیم السلام کی، کوئی اولاد یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے۔ آدم علیہ السلام کی اولاد کون؟ ادریس، ذریت آدم کون ہے؟ ادریس۔ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَهُ ابراہیم اسماعیل علیہ السلام، اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام، وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ زکریا علیہ السلام، نہیں سمجھے؟ وہی اسرائیل یعقوب کا ذکر نظام دیا علیہ السلام، لیکن وہ سارے یہ جتنے تم نے سنے واقعات لیا، کوئی آدم کی اولاد ہے، کوئی نوح علیہ السلام کے ساتھ جو کشتی میں سوار ان کی اولاد ہے، کوئی ابراہیم السلام کی اولاد ہے، کوئی یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے۔ جب اولاد ہے، جو اولاد ہوتا ہے وہ اپنے ماں باپ کا محتاج ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، خود اس کی ضرورتیں ہوتی، اس کی ضرورتیں پوری کی جاتی ہے۔ جو خود ضرورتوں میں رہا ہو، حاجتوں میں رہا ہو، وہ لوگوں کے لیے حاجت روا کس طرح بن سکتا ہے؟ کتنی دلیل ہو گئی؟ 2۔ تیسری وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا، ان کو ہم نے ہدایت دی، ہم نے چن لیا تھا، میری ہدایت کے محتاج تھے، میرے چنی ہوئی تھے، سمجھے بات تو؟ میرے چنے ہوئے تھے، ہم نے ان کو چن لیا تھا، جن کو ہم نے چنا تو ہم نے ہے، لیکن حاجت روا تو نہیں بنایا، ہم نے ہدایت دی، جن کو ہم خود ہدایت دے رہے ہیں، ہماری ہدایت کے محتاج ہو، وہ لوگوں کے حاجت روا کے بنے کتنے ہو گئے؟ تیسرا، یہ 3 تو ہو گئی نا، اولئک 1، من ذریت 2، ممن حدینا 3، چوتھا اولئک الذین خروا سجدا وبکیا، ان پر میری آیات پڑھی جاتی تھی، سارے گرتے تھے، میرے آگے سجدے کرنے والے، میرے آگے رونے والے، سب میرے آگے سجدے کرتے تھے، میرے آگے رویا کرتے تھے، میرے آگے رونے والوں کو، زاریاں کرنے والوں کو حاجتوں میں ہاتھ ڈال لو،
تم نے ان کو حج طرح بنا ڈالا ہے. لو جی ختم. میں نے کہا تھا نا آخر بھی آتے آئیں گی. کل لکھا بھی دیا تھا آپ کو, کوئی ایسی بات نہیں کہ نہیں لکھایا. بس یہ ہو کر ایک اگر سم نکالو ذرا تھوڑا سا. وہ اہل سطر وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ, یہ حال ملاقہ کا یاد ہے کہ نہیں, میں نے لکھایا تھا. وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ. بس اس روایت کا سمجھ لو. کل تو نے پڑھا نا صحابہ کے قصے میں جب 18 دن تک وہی نہ آئی تو جبریل امین سے حضور آئے نا, جبریل پوچھا حضور نے, جبریل تیری بڑی انتظار رہی, تمہارے نظر آ گئے, دیر انتظار ہوتا نہیں آئے تو تمہارے نظر آ گئے. جواب ہے مَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ, مَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ. ہم نہیں آ سکتے نیچے جب تک تیرے رب کا حکم نہ ہو. یعنی ہمارا آنا بھی اختیار میں نہیں, نیچے آنا بھی اختیار میں نہیں, جتنی حرکت بھی جس کے اختیار میں نہ ہو وہ دوسروں کے لیے مختار کیا بن سکتا ہے. آہا مَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا. سمجھو لہو تک تقدیم حقدار ہدے دیتی حضرت کا. مَا بَيْنَ أَيْدِينَا ہمارے سامنے کے حالات, وَمَا خَلْفَنَا ہمارے پیچھے کے حالات. لہو اللہ کی قبضے میں, ہمارے قبضے میں کچھ نہیں. یہ سمجھے لہو تقدیمات کا خط طاہر دیتی کس کا حسر کا. سارے ہمارے حالات سامنے بھی کوئی ہو تو میرا ہمارے قبضے میں نہیں, لہو اللہ قبضے میں. ہم نہ ہو تو پیچھے کے حالات اللہ قبضے کہ ہمارے اختیار میں کچھ نہیں. سامنے کی بھی پیچھے بھی, جو سامنے بھی ہو رہا ہے وہ بھی ہمارے اختیار میں نہیں, جو پیچھے ہو رہا ہے وہ بھی ہمارے اختیار میں نہیں. آگے وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا, تیرا بھولنے والا بھی نہیں, پورا جاننے والا بھی ہے, اختیار بھی اس کا, جاننے والا بھی وہ. آگے جاننے والا بھی وہ, اختیار بھی اس کا. مَا كَانَ رَبُّكَ, کون ہے رب؟ ربو کا مبدل ہو, رب السماوات بدل, ربو کا مبدل ہو, رب السماوات بدل. وہ کون ہے رب؟ رب السماوات والارض, یہ وہ جو رب آسمان و بدھ ہو. اور سمجھا گیا, اور وہ تفریح کے بٹھا رہا ہے, تفریح بٹھا رہا. سمجھو اصل مسئلہ آ گیا, صورت اصلی مسئلہ دعویٰ دلائل نقلی بیان کر کر کے اصل مسئلہ آ گیا. بطور جب تو نے سن لیا انبیاء کی حالات بھی, تم نے سن لیا بریکتوں کی حالات بھی, فَاعْبُدْهُ پر اس کو پکار, اس رب اپنے کو, وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ. ورنہ سمجھو اللہ کی پکارنے پر بند ہو جا, اللہ کی پکارنے پر بند ہو جا, ڈٹ جا. مراد کیا ہے؟ دیکھ کبھی اللہ کے ذا یا رسول اللہ نہ کہنا, یا حسین نہ کہنا, یا فلان نہ کہنا. وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ, ڈٹ جا اور کہو جا هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا, هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا, کیا جانتا اللہ کے لیے اس جیسی صفت والا, سمیہ صفت والا, ایسی صفتوں والا اور کوئی ہے؟ کیسی صفتیں؟ سارا نظام جس کے قبضے میں بھی ہو اور ہر شے کو دیکھ بھی رہا ہو, یہ صفتیں اللہ کی ہیں, کسی غیر کی. اب سمجھے ماں کو یہ معلوم تو پیچھے آ جاؤ. حاصل کیا نکلا؟ انبیاء کا ذکر بھی آ گیا, پروجیکٹوں کا بھی آ گیا, اور دعویٰ مقصودی بھی آ گیا سمرے کے طور پر. اب بیچ بھی آؤ, مخالف الجواب سوال مقدر آ گیا. سوال آیا جب سارے انبیاء کے یہ حالات تھے ہیں اور انبیاء کے ساتھ پروجیکٹوں کے حالات تھے, یہ بات کیا مجھے سمجھ نہیں آتی, کیوں لوگ ان کے بعد انہی کے بعد آنے والوں نے, ان کے بعد آنے والوں کو پکارا ہے. یہ اسی ریوزم پکارا مکے والوں نے, کہتے مانتے بھی ہیں, ان کے اولاد بھی بتاتے ہیں, ریوزم کو بھی پکارے ہیں, اسماعیلزم کو پکارے ہیں. جن اسماعیلزم کی ضرورت نے کیا ہے, اسماعیلزم کی مورتی بنی ہوئی تھی, باقاعدہ حصہ نکالتے تھے, پرانے پاک کے اندر بھی آتا ہے ان کے حصہ نکالتے تھے. پھر ان کو کیوں پکارا گیا؟ ان پیغمبروں کو ہی کیوں پکارا گیا؟ قرآن کہتا ہے وَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ, آ گئے ان کے بعد نہ
برے لوگ بھی آ گئے، یعنی جو اپنے آپ کو کہتے تھے مان رہے ہیں، واقع میں بدترین دشمن تھے. وَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، آ گئی ان کے بعد گندے لوگ، اضاعوا الصلاۃ، ظاہر کی انہوں نے نماز کو، واتبعوا الشہوات، انہوں نے پیروی شہوات کی. دو تقریریں اس کی، نماز آیا کی یا تو نماز پڑھتی نہیں تھی. یقین جانو گدی نشینوں میں اکثر ایسے ہیں، ہمارے پاس کلیام ہے، بالکل نہیں پڑھتے تھے. مریدی نے یہ بات ڈالی ہوئی تھی کہ جب نماز کے ٹائم ہوتا ہے حضرت مکے میں جا کر نماز پڑھتے ہیں. ایسے ہوتے بے ایمان. واتبعوا الشہوات، شہوات کے پیچھے لگ گئے، پڑھنی چھوڑی. یاد زمانہ ہے جو صحیح نماز میں تو ہے چلی گئی تھی. نماز کیا ہے؟ اول سے لے کر آخر تک نماز اگر دیکھو خدا قسم توحید کا نمونہ ہے. یا پکار ہے، یا سجدی ہے، یا قیام ہے اللہ کے آگے. پوری نماز ایک توحید کا مجسمہ ہے. تو جس میں توحید ہی نہ ہو نماز ضائع نہیں ہو گئی. وہاں ہو گیا اللہ اسنا، نماز ضائع کر دی، شرک آ گیا. تم صاحب سمجھ کو نہ گیا ملے گی گمراہی کو تمہیں کو اللہ بغیر علاق نظام دے. ہاں کوئی تو بدر ایمان لائے وہاں میں رسول عمل کرنے لاجل مشیا نظر کی دیکھو جی بھی جنات میں ارتباد رحمان بات میں لگائے تھے. وہ لوگ جن وادی اللہ اپنے لا یسمون نہ سنی جنم کو ہدابات الا سلاما، مگر نبی کرا دیا بکرتا وعشیا. ان کی نیوز میرے دیکھو گا بکرتا صبح بھی عشیا شام بھی. تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا. قیل لہم، نکالو، کہا جائے گا ان کو قیامت کے دن. کیا کہا جائے گا؟ یہ وہ جنت ہے جس کے ہم وارث بناتے ہیں ان لوگوں کو جو ہو بچنے والا شرک سے. بس آگے وَيَقُولُ الْإِنسَانُ، ہو گیا جی پہلا حصہ. جو پہلے حصے پر دار و مدار تم نے سن لیا سارا، یعنی سارا دار و مدار سن لیا ہے. جہاں جہاں بھی آگ کی قصے لگے ہیں، جس طرح لگے ہیں، فرشتے لگا کر جو سمرا لگا ہے، دعویٰ لگا ہے، اب آ گئے. وَيَقُولُ الْإِنسَانُ، کہہ رہا ہے انسان مشرک، اے آمانی تو رہیا، اے میں مر جاؤں گا پھر نکالوں گی زندہ. کہتا یہ دل نہیں مانتا مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کیا ہوگی. اور ربی کہا لا نحشرنہم شیاطین ثم نحضرنہم حول جہنم جثیا. قسم تیرے رب کی انا خلقناہم من قبل، قسم تیرے رب کی ہم ایسا کریں انسان کو ولم یکن یا نہیں تو ہے بھی خبر بھی نحشرنہم، قسم تیرے رب کی ہم جمع کریں انسان کو وشیاطین، اور جمع کریں شیطانوں کو بھی. ثم نحضرنہم حول جہنم جثیا، پھر حاضر کریں جہنم کے گرد گرد جثیا، گٹھنوں کے بر گرنے والے. مراد کیا ہے؟ اے میرے پیغمبر ان کو بھی وشیاطین مراد کو نہ جی ہم یعنی مشرک و کافروں کو بھی، وشیاطین ان کو جنہوں نے گمراہ کیا تھا. سمجھے شیاطین مراد جو ان کو گمراہ کرنے والے تھے، جن ان کو گمراہ کے جنات وغیرہ تھے. جمع کریں گے ٹھہر جاؤ. ثم شیاطین سنو، شیاطین الجن والانس، انسانوں میں سے اور جنات میں سے. ثم لننزعن من كل شیاطین یمشط الرحمن تیار، پھر نکالیں گے من کل شیاطین، من کل شیاطین ہر گروہ سے، یمشط الرحمن اس شخص کو جو بڑا ہی سخت ہو تھا اپنے اللہ پر نافرمان، جو بڑا ہر نافرمان تو اس کو نکالیں گے. کیا مانا؟ ٹولے کئی ہوں گے بڑا بڑا بے ایمان گبر جوڑا گدی نشین جس نے لوگوں کو گمراہ کیا ہوگا، اس کو نکالے اطلاع کر اس کو. یہ بڑا ان کا بنا ہوا تھا، جنوں کا بڑا، انسان و مشرکوں کا بڑا، جو لوگ بڑے ان کو نکالیں گے. سمر نحنو عالم ما بالذین اولا بحاصلیہ، یہاں بھی سمر نہیں بنتا. یہ سمر کہتا پھر یہ بات بھی تو سن لو، ہم خوب جانتے ہیں ان لوگوں کو
جو دوزخ میں داخل ہونے کے لائق ہیں، ہمیں معلوم ہوگا کون کون دوزخی ہیں. سما تحقیق ذکری وہی بالکل اللہ بار دعا نہیں تم میں سے کوئی پھر آنے والا جہنم پر آنے والا گزرے گا صحیح. کھانا رابی کا حکم مقضیہ اللہ پر یہ پورا کی ہوگا فرقی ہوگا. سمن انہیں جیسے نظر ہو نظر ادار میں بھی ہے جسیا سما پھر تاکہ ذکری ہے. پھر یہ بھی بات سن لو ہم بچا لیں گے ان لوگوں کو جو بچے شرک سے نظر آدمی بھی دیا چھوڑ دیں گے دار اس کے اندر کرنے والے بس حاصل کریں گے. آ رہا ہے دن جن کی یہ کرنے والے ہیں وہی رات اللہ علیہ وایات اللہ بڑی رات جب بڑی لوگوں نے آیا تمہارے بھائی لوگ سن رہا ہے کال کہے تھے کہنے کا میں ایل الدین حضرت مقام دیا کون ہے دو جماعت میں سے بہتر سے بہتر مکان کے اعتبار سے مجلس کے اعتبار سے الگنا قبر کرنے ہم نے کتنے حالات کے اندر جماعت میں جاتے وہ اکثر و ساس ہو مریا وہ بہت اچھی تھے اسباب کے اعتبار سے مریا مدد کے اعتبار سے کل من کا نظر آ رہی ہوں رحمان مدہ فرما دیجیے جو شخص بھی ہے گمراہی میں پڑا ہوا ہے نہیں مانتا میری بات فَلْيَمْدُدْ الرَّحْمَانُ مَدَّا اس کو اللہ لمبا کرے گمراہی میں نہیں مانتا جائے جہنم میں ہمیں کیا ہے. ہم نے مسئلہ سمجھانا تو ہو چکا ہے جا رہا جائے نہیں مانتا تو حتی منتہا کے لیے لیکن انتہا تب بنتا پہلے نکالو کوئی تاں سے پتہ لگ جائے منتہا ہے حتی یعنی اب تو نہیں مانتے حتی اذا روایدون جب یہ دیکھیں گے مایوسون سے عذاب جو قدر جائے امر عذاب المسا یا دنیا کا عذاب دیکھ لیں گے یا کیا مدار دیکھ لیں گے سیاروں میں عشر مگر جندہ جان لیں گے کون دا دنیا میں شر مکانا شرارتی مکان کے اعتبار سے عذاب جندہ کس قدر کمزور ویرید اللہ ورزینات دو خدا بشارت زیادہ کر خدا ان لوگوں کو ہدایت پاک کی ہدایت میں بڑے باقیات صالحات حمد ربی زمان خیر مردا جو باقی رہے انہوں نے عمل اللہ کے بہتر ہیں ثواب کے اعتبار سے لوٹی کے اعتبار سے اور ہے تلذی قبر بھی آیاتنا آگے مشرک پھر شکوہ بھی ہے تنویح خوری بھی ہے اور ہے تلذی قبر بھی آیاتنا مجھے خبر شخص کی جس نے کفر کی میری آیات کے ساتھ وقال اور اسی یہ کہا لأوتین مالا وولدا اور اسی کہا میں ضرور دیا جائے گا مال بھی دیے جاؤں گا اولاد بھی. مشرک کو یہی اعتقاد ہوتا ہے مجھے مال بھی ملے گا اولاد بھی ملے گی. باقی مشرک کو یہی ہوتا ہے میں بابا نیازیں دیتا ہوں تیرے بیوی کی باقاعدہ منتی دیتا ہوں مال رہے گا میرے پاس اولاد رہے گی یہ ہوگا وہ ہوگا اس کو یہی چہر پہل ہوتا ہے. اطلع الغیبہ کیا یہ اطلاع پا کر رہا ہے غیب پر دیکھا ہے وہاں دیکھایا ہے یہ دیکھا وہاں مال اپنا اولاد اپنی دیکھا وہاں بھی کو ملے گی سب دیکھتے. اتخذ عند الرحمن عہدا اگر دیکھ کر نہیں آیا تو خدا سے کس نے عہد پیمان لے لیا ہے یا تو خدا سے عہد پیمان لے چکا ہوتا خدا نے سے عہد کر لیا تھا. اللہ جھوٹ سب کچھ نہ بے ایمان دے کر آیا نہ میرے کے ساتھ کوئی عہد و پیمان. سنکتب ما یقول ہم لکھ رہے جو یہ کہتا ہے وَنَمُدُّ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا ہم لمبا کر دیں گے عذاب میں لمبا کرنا ہم کریں گے لمبا چھوڑیں گے نہیں. وَنَرْزُ مَا يَقُولُ ہم عرض میں جو بھی کہہ رہا ہے وہی آتی نے مردہ آئے گا ہمارے پاس ایک لاش کی پیر بھی اس کے ساتھ کوئی نہ ہوں گے. بس حاضر کا نکلا جن پر اس کو اعتماد رکھا ہوا ہے وہ بھی اس کے ساتھ کوئی نہ ہوں گے. ایک کہنا ہی آئے گا خوب پکڑیں گے اس کو. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا اچھا پکڑی اللہ کے ماں سوا کئی الہ اللہ کے سوا کئی انہوں نے حاجتیں پوری کرنے والے بنا رکھے. اچھا دیکھو لگاؤ قبر سے لگا لو انبیاء کی قصوں سے ولیوں کی قصوں سے معلوم ہوتا ہے کوئی پکار سن کر کوئی مختار نہیں کوئی کارساز نہیں لیکن باوجود اتنے دلائل کے انہوں نے پکڑی اللہ کے ماس میں کئی پکارے سننے والے بنا رکھے ہیں. اتحاد عربی زبان میں یاد رکھ لیا اتحاد کا مادہ ہے کوئی نہیں بنا لیا گیا ہے. سمجھ میری بات کو اتحاد اور جات یہ دونوں کہاں پر جاتے ہیں نہیں
بنا دیا گیا ہے. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ یہ سمجھے تھے نہیں بنا لیے گئے. تو واقع تو نہ ہو لیکن اقدام نہ جوڑ کو سمجھا میری بات کو اقدام نہ جوڑوں کو. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً بنا لیے بے ایمانوں اپنی طرف سے کئی الہ وغیرہ سننے والے. لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا تاکہ ہو ان کی الہ کے لیے عزت دینے والے. کہتے ہیں نا عزت دینے یہ عزت دیتے بابا عزت ورگئی زمون لرا خدا کہتا ہے کلا جھوٹ لعنت میری جھوٹ غلط کوئی عزت دینے والا نہیں. سیکفرون بعبادتہم یہی اللہ کے اولیاء اللہ یہ نیک تیروں کے حق میں ہے یا فرشتوں کے حق میں ہے یا پیغمبر کے حق میں یہی پیغمبر یہی فرشتے سیکفرون بعبادتہم انکار کریں ان کی عبادت کے ساتھ. وَيَقُولُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ہوگے پھر محاربت کرنے والے. مراد کیا سمجھو مراد کیا ہے جن پیغمبروں کو پکارتے ہیں عزت دینے والے مدد دینے والے ہیں خدا کہتے ہیں یہی ابراہیم علیہ السلام یہی عیسیٰ علیہ السلام یہی ذکر علیہ السلام انکار بھی کریں گے کہ یا اللہ انہوں نے ہمیں نہیں پکارا شیطانوں کو پکارتے رہے وہ ان کو گمراہ کرتے رہے اور یہ ان کی میں محبت کریں گے. الم ترى کیا تو نے دیکھا نارد شیاطین الکافرین ہم نے بھیج دیا شیطانوں کو کافروں پر. شیاطین ذرا کون ہے شیاطین الجنس مشرک مولوی والجن مشرک جنات بھیجا ان پر کافرین کافروں پر. تؤذم عزا ان کو ابھارتے ہیں ابھارنا پاسی دابابیان دی بے ادب دی گستاخ تھی اوئی دی دلا تؤذم عزا ابھارتے ہیں ابھارنا اٹھو مارے ننو وہاں بھی آ گئے ان کو ابھارتے ہیں ابھارنا. بس یہ ہے یعنی ہوتا رہتا ہے. مشرکوں کو جنات ابھارتے ہیں ایمان والوں کے مقابلے میں. فلا تعجل علیہم تسلی فلا تعجل علیہم انما نعد لهم عدا تو جلدی نہ کر ہم نے ان کو گن کر کا ہوا ہے پنجاب میں پریشنا کر اساں ڈاڈے گنے ہوئے سمجھے بات تو ہے پنجابی ملا نے سو پختوں والا راضی نا زرمکوا زمگا شمار کرے دی پریشنا کر اساں ڈاڈے گنے بے ایمان سارے گھر کے رکھن کیڑے کیڑے سور ڈاڈے گھر کے رکھن اساں پتہ بے ایمانا سورا دا حال کیڑے کیڑے ہیں کون ہے تے کون نہیں ہے خوب گر کر رکھی ہے. واہ میرا مولا اننا منوانو دنو اللہ یوم نشرم تجنی لاجن اللہ ورحمن مفدا تقابل کرتا رہتا ہے قرآن پاک میں بشارت اور تحویل کرتی رہتی ہے نہ ماننے والوں کے لیے ڈراوا ماننے والوں کی بشارت کرتی رہتی ہے. آگے یوم نشرم تجنی لاجن رحمان مفدا ہم جب اگر تجنی رحمان مہمانی کی شکل میں ونسوق المجرمین الی جہنم وردا لائیں گے ان کو مجرم جہنم کی طرف وردا پیاس سے بے ایمان آئیں گے. لا یملکون الشفاعہ لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا لا یملکون الشفاعہ یہ مالک نہیں شفاعت کے ہائے سمجھو تم تو پکارتے ہو کہ یہ مختار جو چاہے خدا سے منوا لیتے ہیں جو چاہتے خدا سے منوا لیتے ہیں. لا یملکون کوئی مالک نہیں ان کو اختیار بھی کوئی نہیں قبضہ ہی کوئی نہیں. ہاں الا من اتخذ عند الرحمن عہدا اختیار تب ہوتا کوئی اللہ سے کسی نے وعدہ لے لیا ہوتا لیکن وطالی باطل ہر مقدم ہو کام تھوڑی سی منطق کو دخل دے دیا کر کبھی کبھی تاکہ بولے سینہ کی روح بھی بدلے پترے خوش نکلے کر جائے تھوڑی سی کبھی کبھی اس تخم دے واسطے بھی. ہمارے شیخ مولانا شیران سے فرمایا کرتے تھے کہ ابو سینا کے زمانے میں بادشاہ جو تھا اس کی بیٹی کو ہو گیا کوئی تقریب ہو گئی تو اس نے اس زمانے میں ابو الخیر صاحب سے کوئی بڑے اللہ کے نیک بندے اولیاء کرام میں سے اس نے ابو الخیر صاحب کو بھی بلایا ابو علی سینا کو بھی بلایا. ابو الخیر صاحب کو بلایا کہ آپ پڑھے کچھ
ابو الخیر صاحب کو آئے تو پڑھے آپ تاکہ میرے بچی کو کوئی حالت اچھی ہو جائے. یہ پڑھ رہے تو اوپر آ گیا ابو علی سینا. اس نے دیکھا یہ کیا ہو رہا ہے, شف شف ہو رہی ہے. اس کو لگا رہا غصہ. ابو علی سینا کہا یہ کیا ہو رہا ہے حضرت؟ یہ الفاظ اذا تلفظ فتلاشا, یہ تو گئے زبان کے لفظ گئے چلے گئے, اس کے اندر کھلتے ساری بیمار ہیں. لأنه وہی متحفن الاخلاق وكل الله متحفن الاخلاق فهو محبوب هذا. اوپر طرح شتازی کے اخیر میں اس کی خلطی میں تحفن آ چکا ہے. وہ جب تک دور نہیں ہوگی تب تک کوئی بات نہیں ہو سکتی. وہ مولانا ابو الخیر صاحب اللہ کے نیک بندے تھے. انہوں نے 2-3 سلواتیں تولی ابو علی سینا کو, اچھی مزیدار تازہ تازہ. بس کہنی تھی ابو علی سینا کو لگا رہا غصہ, چہرہ ہو گیا سرخ. ابو علی سینا سے کہا یہ کیا ہو گیا الفاظ لا تلفظ فتلاشا, وہ الفاظ میرے سے گئے یہاں گئے, یہ تجھے کیا ہو گیا, تیرا رنگ کیوں بدل گیا؟ ایسی کوئی حرکت ہوئی ہے کہ اندر سے جا کر تیرے رنگ میں تبدیلی آ گئی. اگر میرے چند کلمات سے اتنے اثرات ہیں کہ اثر دل کے اندر ہو کر تیرے چہرے میں اثرات تیار ہو رہے تو خدا کے کلمات میں اثر نہیں ہو سکتا. خدا تعالیٰ اثر ٹھیک کر دے. اس کے بعد فرمایا کہ پھر تیری منطق بھی سن لے, تیرے سارے تصورات مبادی تصدیقات کے لیے, تیرے سارے تصدیقات کی تعریفی وغیرہ شرطیات وغیرہ ہے, سارے ہیں 4 احکام کے لیے, وہی تناقض وغیرہ وغیرہ تراض شرطیات وغیرہ. اور تیرے سارے احکام ہیں کس کے لیے؟ قیاس کے لیے. اور تیرا سارا قیاس ہے شکل اول کے لیے, باقی شکلیں تیری ہے ہی بدھو کی بدھی شکلیں ساری لوٹ کر آؤ, پہلی شکل لوٹ کر آؤ, تب جا کر نتیجہ دیتی کوئی نتیجہ. تو تیری شکل اولی دور میں ہے کہ وہ نتیجہ موقوع ہے کلیت کبریٰ پر. الحالم حادث سمجھ نہیں آتا جب تک کل متغیر حادث سمجھنا ہے, تو جس کو کبریٰ سمجھا کے نتیجہ نکالنے کی ضرورت کیا ہے اس کو؟ نتیجہ موقوع ہے کلیت کبریٰ پر. کلیت کبریٰ سمجھ نہیں آ سکتے الحالم حادث نہ ہو, ہے ہی دور ہے. ہوں تو صوفی بن بیٹھا ہوں کوئی نہیں. انور شاہ سمجھ حکم پورا تھا. اول من حرد بین الاسلام اور کفر و ابو علی سینا, سب سے پہلا یہ شخص ہے جس نے اسلام اور کفر کو ملا کر چلایا ہے. مکانہ رستو یا عبد القواق کے یہ ابو شاہ صاحب کے الفاظ تھے. بڑا مطالعہ شاہ صاحب کا منطق معقولات پر بڑا ہی مطالعہ تواقع. جب شاہ صاحب چلتے تھے نا درس بخاری میں, پھر شیرازی پر بحث کرتے تھے. شیرازی یہ نہیں, شیرازی اسوار اربع پر بحث کرتے تھے. انہیں یوں لکھا ہے, یہاں غلطی کی نظر آتی تھی. ہم نے کہا واہ, پڑھ کر گئے تھے نا انی سے آگے جب وہ چلتے تھے نا اسوار اربع وغیرہ پر, وہ بڑی بحث ہے. دل خوش ہوتا ہے اس لیے کہ منطق خوب تردید کرتے ہیں. یہ مرابی کی تردید وہ کر سکتا ہے جس کو منطق آئے تو صحیح, جو آپ یا کوئی نہ پتہ ہوئے وہ تردید کی کرتی ہے. آگے آتش آتا کوئی کہتے ہیں نکالو, نفاق والے کہتے ہیں نکالو اس کو, اشارے نکالو. آئندہ سال سب نکال دیں گے ہے نا. سادی 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 عربی رکھ لیں. مصر میں پڑھائی جاتی ہے نا سادی سادی عربی, وہ جامی شبی نکل جائے گی. کافی بھی میرے نکال دیں گے. کافی بھی اگر ہوں گے تو ساتھ ساتھ ترجمہ شم ہو جائے تاکہ مانا مفت مفت ہوئی ہے ساتھ اپنا. ہاں جی, 12 یوں کہہ دو مالک کوئی نہیں. مالک تب ہوتا کہ اللہ سے آد و پیمان لیا ہوتا. آد و پیمان لینے والا ہی کوئی نہیں تھے. مالک بھی وطالی بات رحل مقدم ہو مثلہ. آگے وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. آگے دیکھا جا قرآن کو, واہ قرآن کہاں سے چلا تھا؟ سورۃ بنی اسرائیل سے ربا دیکھا کہ نہیں؟ وہ میرے شیخ ربا بنی اسرائیل سے چلے ہو. قل الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا. سورۃ کا ابتدا میں آیا ہے قالوا اتخذ اللہ ولدا, شبہات وہاں دور کر کے پھر مریم میں آ کر ساری بحثیں انبیاء, بادشاہ اور نبی اور ولی سب کے اعتبار میں ہو کر اب ختم کرنے کا مقال اتخذ الرحمن. یہ قرآن کا طریقہ عرض کرتا ہوں. قرآن بعد کے ایک مسئلہ چھیڑتا ہے نا, اس کو چلتا جاتا ہے, لے جاتا ہے. اتخذ اللہ ولدا قرآن یہاں چھیڑا, آگے نہیں چھیڑا. بقرہ جو تھوڑا سا کہا تھا
نکالو بکرا کی جب تاکہ تمہیں سبھی بھول جاتے ہوں گے، کیونکہ تمہیں کہاں یاد رہ سکتے، حافظوں کو یاد ہے، تمہیں یاد نہیں ہو سکتے، امید نہیں کہ تمہیں یاد نہیں، اس لیے کہ تو نکالو سب تاکہ پتہ لگ جائے یہ ہے، نکالو سب اچھا بھی تاکہ تمہیں میری تقریر یاد آ جائے، سب اچھا بھی اربۃ و عشرون وقالوا اتخذ اللہ ولدا، ہے کہ نہیں؟ وقالوا اتخذ اللہ ولدا، دیکھیے کہ نہیں دیکھا ہے نا؟ چوبی سبھی کی میری سترو وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل لہ ما فی السماوات والارض کل لہ قانتون، دیکھا؟ اور یاد ہے میں نے کہا تھا نا بقرہ میں جس موضوع پر بحث کرتا گیا ہے قرآن آگے جا کر پوری تفصیلات کے ساتھ بحث کرنے والا ہے، وہاں اتنا کہہ دیا تھا زیادہ نہیں کہا، آج قرآن پوری بحث کر گیا ہے، ایسی بحث ہوئی کی ہے، بنی اسرائیل بھی، ساری کعب بھی، ساری مریم، بس آگے ختم، اتنی تفصیل آگے نہیں آئے گی۔ اگر میں ایک مضمون لیا یہاں چھیڑ دیا، اس نے چھیڑا کیا آئے لا یملکون شفاعۃ الا من اتخذ الرحمن عہدا، اس کو دیتا جائے گا تھوڑا تھوڑا، ہر صورت میں دیتا جائے گا، چنانچہ میں کہتا جاؤں گا، دیکھا ہے یہاں لا یملکون شفاعۃ الا من اتخذ الرحمن عہدا، آگے اور آئے گا وقار الرحمن نہیں چھوڑتا جاتا ہوں کیونکہ میں کر چکا ہوں، بیان کر چکا ہوں، تقاعد السماوات يتفطر منه وتنشق الارض وتنزل الرحمن انزل الرحمن ورضا وما يمين الرحمن تخذ ورضا ان كل من يسمع هذا الذي لا تنون عبدا فقد سمعت ورضا كل ما يوم يوم ورضا ان الذين امنوا ويذكرون الرحمن ورضا فانما یہ میں نہیں کہہ سکتا اس وقت خلاصہ بیان کرتے وقت اس آیت کا تعلق ساری سورت کے ساتھ ہے، اس آیت کا تعلق ساری سورت کے ساتھ، فَإِنَّمَا یہ سارا تقریر جو ہم بیان کر چکے اس کو آسان کر دیے تیری زبان پر، سمجھے؟ یسر نہ ہو یہ سارا مضمون مذکور بما قبل، یہ سارا مذکور بما قبل ہم نے آسان کی تیری زبان پر، کتنا آسان کیا ہے، کتنے صاف صاف چیزیں بیان کروایا ہے، کیوں؟ لِتُبَشِّرَ بِالْمُتَّقِينَ لِتُبَشِّرَ بِالْمُتَّقِينَ تاکہ بچنے والوں کو خوشخبری دیتا جا، وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا اور اس کے ساتھ ڈراؤ قوم جو جھگڑے کرنے والوں کو ڈراتا جا، اور متقین کو خوشخبری، یہاں دو بات ہے کہ نہیں؟ تو بشر ایک وَتُنذِرَ دو، نکالو سورت کا پہلے سوا، سورت کا سے پہلے سوا نکالو، واللہ علم یاد بھی رکھو گے کہ اللہ کے بندو یاد کر لیتا۔ ہاں جی 409 409 ہاں جی دیکھا وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّهُمْ أَجْرًا حَسَنًا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، ہے کہ نہیں؟ کتنے ہو گئی؟ دو۔ یبشر المؤمنین تاکہ وہ بندہ دے خوشخبری، یبشر بھی کرو ابد کی طرف، یا یبشر کر کی طرف قرآن کی طرف، وہ اللہ کا بندہ خوشخبری دے ماننے والوں کو، وہ اللہ کا بندہ ڈرائے ان لوگوں کو جنہوں نے یہ بات کہی اتخذ اللہ ولدا، سمجھ گئے؟ وہاں یہ کہ یبشر وہ اللہ کا بندہ انزل عبدہ، وہ بندہ خوشخبری دے ماننے والوں کو، وہ بندہ ڈرائے الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا، یا کتاب ڈرائے خوشخبری دے ابا، یہاں ہی لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا، چونکہ مضمون ختم ہو رہا تھا اسی کو واپس کیا اللہ نشر مرتب ہو، یہاں قوما لدا کہا، وہاں کا کار اتخذ اللہ ولدا کہا، وَكَمَا أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم تفید دنیاوی، ہم نے کتنے ہلاک کی جماعتیں، ہاؤ تو حصوں نے منے وحدن، کیا تو پاتا ان میں سے کسی ایک کو کہاں گئے حصوں نے ملاوی کی لاڑل، او تسمع لہم رکدا،
یا تو پتہ کی معمولی آواز بھی نہیں ملتی، گئے چلے گئے کوئی بھی نہیں رہا، سننے والے نہیں رہ گئے، تباہ ہو گئے۔ اگر وہ تباہ ہو چکے نہیں رہے، آؤ کہہ دو مٹ جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے۔ سورۃ طٰہٰ اللہ علیہ کے قرآن ہے، قرآن تشکا، اس آیت کے اندر بھی اشکال تو ہوگا، سمجھ گئے؟ بڑا اشکال ہوگا، دیکھو ظاہر کرے اشکال سمجھ لو۔ میرے شیخ خود فرمایا کرتے تھے، میں نے پوچھا تھا ایک بار شادی پر کسی پر گئے تو علماء سے وہاں سے پوچھا کہ زمانہ کرو، پہلی آیت تھا ما انزلنا علیک القرآن تشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ، مانا کرو نہیں اتارا ہم نے تجھ پر قرآن تاکہ تم مشقت میں پڑے۔ مشقت کوئی نہیں آئی، حضور پر مشقت کوئی آئی تھی کہ نہیں آئی تھی؟ کتنی آئی؟ احد میں، بدر میں، طائف میں، مکی کی گلیوں میں، کون سی جگہ جہاں پیغمبر پر تکلیف اعتبار دلائے قرآن تشقیٰ؟ نہیں سمجھے؟ کون سی جگہ ہے جہاں پیغمبر آگے کس نے نہیں اتارا؟ الا تذکرۃ، مطلب کیا ہے؟ یا اللہ تکلیفیں تو آئی بھی تھی، کچھ ہاتھ نہیں اتارا الا تذکرۃ، جوڑ کیا ہے؟ اس لیے یہ مقام اب میں کھل جائے گا۔ جس طرح بنی اسرائیل کے ابتدا میں ہٹانا وہ آیتوں کو جوڑ نہیں لگتا تھا، پھر میری شیخ کی ربط آیا تھا، اب میں دیکھتا ہوں، دیکھو یہ اس کا ربط میں قبر سے بھی لگاتا ہوں، ورنہ تمہیں یاد ہو رہا کہ یاد کر رہے کہ نہیں، بڑی ضرورت ہے آپ کو یاد کرنے کی۔ دیکھو سمجھو، مائدہ، انعام پیچھے لگا کر سارے آئے، پھر آتا آ رہا مائدہ بھی کیا تھا، مسئلہ بیان ہوا، دونوں قسم شرک کی تربیت، اور انعام کے اندر بھی جب آرام آئی دلائل پورے بیان ہو چکے ہیں، پیغمبر بہادر ہو کر پڑ جاؤ، مصائب آیا کرتے ہیں، بہادر ہو کر پڑ جاؤ، مصائب آیا کہ وہاں تھا کہ نہیں؟ یہاں بھی یہی ہے۔ سورت کا مریم میں سارے شبہات دور کر کے، ساری قوموں کے حالات پر بحث کر کے، شرک کی پوری دنیا میں کھیل کر، سارے شبہات کو ہٹا کر، میرے پیغمبر بہادر ہو کر پڑ جاؤ، مصائب آیا کرتے ہیں۔ نہیں سمجھے؟ جیسا کہ سورۃ مائدہ انعام کے بعد آرام آئی، اسی صورت میں یہاں کے بعد سورۃ آ گئی۔ سمجھا بات نہیں سمجھے؟ ایک اب دیکھیے، یہ ایک ربط ہے ماں قبر کے ساتھ، نامی ربط میں دیکھ چکا ہوں، طٰہٰ کا بھی اور انبیاء کی بھی، ان نامی ربط کو میں نہیں دے رہا، اس میں بیان کر چکا ہوں۔ اب دیکھیے، کیونکہ اس صورت میں مقصود یہ ہے کہ اس مسائل آئیں گے، سچی کچھ خدا جانتا ہے۔ ایک بات کہتا ہوں، میرے شیخ نے قرآن ایسے انداز میں بیان کیا ہے کہ پڑھنے والا سمجھتا ہے کہ مجھے قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں؟ پڑھنے والا سمجھتا ہے کہ مجھے قرآن کہہ رہا ہے، مصیبتیں آئیں گی، اس بہادر ہو جا، سمجھ گیا کہ نہیں؟ ایسا 10 سے معلوم ہی نہیں کوئی قرآن ضرور رہوں گا، پاس آئی صحابہ بیان ہو گئی، مسائل پر کرا دی، خیال میں کوئی سمجھ گیا میری بات کو؟ ایسا معلوم ہوتا ہے قرآن پاک۔ حضور کا مان تو تھا ہی تھا، ہمارے جیسے گناہگار و بدکاروں کو بھی قرآن کر اٹھو، نکلو میدان میں، مصیبتیں آئیں گی۔ چنانچہ اب دیکھی قرآن پاک میں یہاں موسیٰ علیہ السلام سے بڑا لمبا بیان کیا گیا ہے، بڑا لمبا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام پر بڑے بڑے مصائب آئے ہیں، بڑی تکلیفوں کے سامنے پڑا ہے۔ قرآن پاک یہ کہے گا کہ جن کو آؤ موسیٰ علیہ السلام کے حالات پر دیکھو سے کس قدر مصائب آئے، کتنی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، تو تم پر بھی آئے گی بات۔ اگر پیغمبر نہیں بچے تو پیغمبروں کے متبع اور اتباع کرنے والوں تم بھی نہیں بچو گے، آ جائے گا۔ اب دیکھیے، اس صورت میں 2 قسم کی آیتوں کا ہونا ہے، ایک وہ مسئلہ توحید اور ایک مسئلہ جس کی وجہ سے تکلیفیں آ رہی ہیں۔ سمجھے میری بات کو؟ یوں سمجھ لو، لگاؤ پر اسرائیل کے ساتھ وہاں بھی 2 قسم آتی تھی، ایک مسئلہ توحید، ایک مسئلہ کی معجزہ، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ایک مسئلہ اور مسئلہ کی مسائل کا
کہنا آنا. سمجھ گئے؟ دو قسم کی آیات ہوں گی. آیات توحید یعنی مسئلہ جس میں مسئلے کا بیان کیا جائے گا، اس کے ساتھ ساتھ کہا جائے گا اس مسئلے کی خاطر مسائب آنے والے ہیں، آ کر رہیں گے، اس کی بھی شجاع بہادر ہو کر رہنا ہے. اب دیکھیے جی دو قسم کی آیات. اب میں دونوں قسم کی آیات اس لیے میرے شیخ یہاں فرمایا کرتے تھے، ایک شعر پڑھتے تھے، ہر کے عاشق شدہ گرچہ نازنین عالم، ہر کے عاشق شدہ گرچہ نازنین عالم، ناز کی کے راست آیت بار میں باعث کشی. یہاں تعلق نہ لگائے، تعلق لگاتا ہے پھر مصیبت بھی برداشت کرنی پڑتی ہے. سمجھا کہ نہیں؟ ہر کے عاشق شدہ گرچہ نازنین عالم، عاشقی کے راست آیت بار میں باعث کشی. مصیبتیں چھیننی پڑے گی. پنجابی میں کہتے ہیں اٹھا ورنہ یاری نہ لا، یاری لے دروازے کے رکھ. کہتے ہی نہیں کہتے واللہ تفسیر پختو جو ہوا نا اونٹ کو اس طرح یاری مت گئندہ واللہ خود دروازے تو تک پا دیا. یاری حاصلہ کا ہے وہ دروازے اگر دروازے ہو تعلق زمان سے نہ کہے، تعلق ماں سے نہ لڑے، وہ دیاتی دروازے سے اچھا پا مسائب کے راضی ہو. واہ واہ مولا حسن علی، اللہ کی رحمت تیرے روح پر. خدا قسم ایسا کر دیتا تھا، جوش دلا دیتا ہے. وہ خدا قرآن نہیں پڑھاتا تھا بلکہ قرآن کے حقائق. اصل بات ہے قرآن نامس کا ہے، اس چیز کا نام ہے قرآن. ہر زمانے کے مطابق یوں معلوم ہوتا قرآن ہمیں کہہ رہا ہے. اگر پیدا ہو جلال ماد اللہ علیہ وہ قرآن ہوتا ہے. جلالین پڑھ لیتے ہیں کیا لتش کا مشقت میں فران مشتق میں فران میں فران اللہ سے وہ خدا کے مطلب قرآن نہیں ہوتا، وہ تو جلالین ہوتی ہے. وہاں اشتقاق دیکھا جاتا ہے فلان مشتق پہلی مشتق یہ ہے وہ ہے مادہ کیا یہ ہے وہ نظر فی فلان وہ فلان. تم اتنا پڑھ چکے ہو پاروں کی پارے، ہم نے نظرت کا نام ہی نہیں لیا. ہاں بس سب مجبوری کہیں آ جائے نہ رہ سکے حل نہ ہو سکے وہاں کہہ دیتے فلانا واقع بھی ہو نظرت تم چھوڑ دیتے. نظرت ہوا نظرت تو ہو گیا. اب اپنے ہمارے لیے کیا ہے؟ اب نکالو آیتیں. یہ دو قسم آتے میں پہلی میں آیات توحید نکالتا ہوں. نکالتے جو آیات توحید کو جس میں نشانات دیا کرتا ہوں. پہلے آیات توحید ممن خلق السماوات ہے دیکھا میرا سب من خلق السماوات والارض. پہلے مسئلے کی بیان والی آیات من خلق السماوات والارض خلق السماوات والارض الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى. کیا انداز ہے قرآن کا. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ وَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. بس یہاں تک پہلا ہے. دیکھو پھر دیکھو مانا کر لو. اتارا ہوا ہے یہ تنزیلا منزلا ممن اس ذات پاک سے خلق الارض والسماوات العلا. یہ زمینوں کو بھی پیدا کیا آسمانوں کو بھی جو بلند ہے پیدا کرنے والا آگے. اور رحمان ہے بڑا مہربانی کرنے والا. علی العرش استوى عرش پر ہے غالب. یعنی سارے احکامات خود دیتا ہے، کسی کے حوالے کچھ نہیں کیا. سارے احکامات خود دیتا ہے، کسی کے حوالے کوئی لگا لو سوتکار کے ساتھ. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا نائبًا متصرفًا. کوئی نہیں بلکہ خود دیتا ہے. یاد ہو گئے. دوسرا میں نے یہ بھی کہا تھا جہاں قرآن میں آئے علی العرش استوى یہ استوى علی العرش آئے وہاں کیا ہوتا ہے؟ نظام پر بحث کرتا ہے. دیکھو نظام پر بحث کرتا ہے. ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری له.
لہو خبر مقدم ہے، سارا آسمانوں کا نظام، سارا زمینوں کا نظام، ماں بین کا نظام، تسرا گیلی مٹی سے نیچے کا نظام، سارا لہو، اللہ کہتا ہے میرے قبضے میں ہے، کسی دوسرے کے قبضے میں کچھ نہیں، سارا ہی میرے قبضے میں ہے، کسی دوسرے قبضے میں کچھ نہیں۔ آگے یہ ایک یہاں تک کیا سمجھو، پیدا کرنے والا اور سارے نظام کو قبضے میں رکھنے والا اور سارے احکامات کو نافذ کرنے والا کون ہے؟ اب سمجھا کہ نہیں؟ پیدا کرنے والا، سارے نظام کو قبضے میں رکھنے والا اور اس طور یعنی سارے احکام کو نافذ کرنے والا اللہ۔ یہ دوسرا کسی حوالے میں آگے یعنی جب کرنے والا بھی وہ کار صاحب اسی کا وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، بس وَإِن جدا نہیں اس کی، ان تجربی قول کی ان جدا نہیں، جدا معذوف ہے، ان اس کے قائم مقام ہے یہ جدا۔ عربی زبان کو میں تمہیں کہہ چکوں رضی پر جو اشکال کیا اس کا جواب دے بالقول، اس کی جدا معذوف کرو، جسے میں نے تمہیں کہا رضی سے۔ میں اس لیے کہتا ہوں یہ کئی چیزیں لکھی نہیں ہوتی، میں کہتا جاتا ہوں وہ لکھی ہوئی نہیں ہے، کئی چیزیں نہیں لکھی ہوتی۔ ان تجر بالقول، اگر میرے بندے تو اونچی آواز سے بات کرے گا تیری ساری باتیں سنتا ہے، کیوں؟ وہ تو یعلم السر و اخوا، وہ تو سر کو بھی جانتا ہے، اخوا کو بھی، جب پوشیدہ رازوں کو جانتا ہے، مخفی چیزوں کو جانتا ہے، تو تیری اونچی باتوں کو کیوں نہ سنے؟ ان تجہر بالقول، اگر اونچی بات کرے گا تیری پکاریں سنتا ہے، تیری پکار سنتا ہے، کیوں نہ سنے؟ وہ تو سر کو بھی جانتا ہے، اخوا کو بھی۔ حاصل کیا نکلا؟ جب جاننے والے ذرے ذرے کا، سر کا، اخوا کا، وہ پکاریں سننے والا بھی وہ، سارے نظام اسی کی قبضے میں آئے، نتیجہ کیا نکلا؟ آئے آگے نتیجہ سمجھ آگے، اللہ لا الہ الا ہو، پھر کوئی پکارنے کے لائق نہیں اللہ کے سوا، کیوں نہیں؟ لہو الاسماء الحسنی، سارے اسماء حسنی لہو اللہ کے لیے، غیروں کے لیے۔ آپ سمجھے کہ نہیں؟ پہلے